ہمارے بھائی نے پوچھا قاری صاحب کیا خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل تشیع کہتے ہیں نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے، ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ وضاحت فرمائیں۔ بھائی خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ خصی جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کبات نہیں ہے۔ اور خصی جانور کی قربانی کرنا مرفوع حدیث سے ثابت ہے، اور اس کا نہ کرنا کسی بھی مرفوع حدیث سے ثابت نہیں ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر منع فرمایا ہو کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی، کوئی ایسی مرفوع حدیث موجود نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبشین عظیمین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹے تازے 2 دمبے ذبح کیے، سینگوں والے تھے اور شت قبرے تھے، یعنی ابلگ تھے، اور فرماتی ہیں کہ موجوعینی وہ خصی تھے، 2 دمبے ذبح کیے، موٹے تازے تھے، سینگوں والے تھے، ابلگ تھے، موجوعینی وہ خصی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جب دمبا ذبح کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دمبا ان کی طرف سے ہے، ان کی طرف سے جو موحدین ہیں، اہل توحید ہیں، جنہوں نے میری توحید کو آگے اللہ کی توحید کو آگے پہنچایا اور میری رسالت کو آگے پہنچایا، میری رسالت کی گواہی دی اور آگے پہنچایا، یہ ان کی طرف سے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا ذبح جب دمبا ذبح کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دمبا ہے یہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری طرف سے ہے اور آل محمد کی طرف سے ہے، تو لہذا خصی جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ باقی آپ کہتے ہیں کہ اہل تشیع حضرات نہیں کرتے، تو وہ نہیں کرتے، ان کے پاس کوئی مرفوع دلیل موجود نہیں ہے منع کی، بلکہ اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ اس دور میں اب کوئی بندہ آل محمد کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے تو وہ کہیں گے کہ کر سکتا ہے۔ پوچھا جائے کیسے، تو وہ کہیں گے حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 دمبے ذبح کیا کرتے تھے جو موٹے تازے ہوتے تھے، سینگوں والے ہوتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ان لوگوں کی طرف سے موحدین کی طرف سے کرتے اور دوسرا علی محمد کی طرف سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے۔ تو میرے بھائی جس حدیث کو وہ دلیل لیتے ہیں، اور اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جانور ذبح کرتے دمبے موجوعینی وہ خصی ہوتے تھے، اس لیے صحیح حدیث سے ثابت ہے خصی جانور قربانی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی گواہ